اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثرى الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. حمد و ثنا سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچم داران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. وہ تمام چینلز جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور ہمارا پروگرام اپنے چینل سے نشر کر رہے ہیں، بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ سب کے لیے. وہ تمام ناظرین جو ہمارا پروگرام مسلسل دیکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام سے جڑے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی. اور جو ناظرین ہمیں التماس دعا کا کہتے ہیں کمنٹس کے ذریعے، کال کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، سب کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں. اپنے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آغاز پروگرام میں آپ تمام ناظرین کی نیابت میں، آپ کے اہل و عیال کی نیابت میں، وہ تمام مائیں بہنیں برادران جو ہمیں کمنٹ کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں، ان سب کی نیابت میں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا، زیارت کرنے والا روئے زمین پر موجود نہیں ہے، تمام عالم اسلام کی نیابت میں یوں کہہ لیجئے ہم بارگاہ امام رضا سے آپ سب کی نیابت میں ایک بہترین قاری قرآن کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مشہد کی سرزمین پر اپنا ایک معیار رکھتے ہیں. جناب سید ابراہیم رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب کی نیابت میں، آپ کے اہل و عیال کی نیابت میں، ہماری نیابت میں، ہمارے اہل و عیال کی نیابت میں بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے زیارت من اللہ کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه
اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك ضالها وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي
اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے سید ابراہیم رضوی صاحب جو آپ تمام ناظرین کی نیابت میں زیارت امین اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے. ہم شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں آپ کے لیے. خالق رب العزت ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طریقے سے ہمارے تمام ناظرین کے لیے مولا کی زیارت کی تلاوت فرماتے رہیں. جب جب حرم جائیں ہمارے تمام ناظرین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. فاطمہ جب جب میرے قریب ہوئی، دعائے فاطمہ جب جب میرے قریب ہوئی، منافقین کی حالت بڑی عجیب ہوئی. اور اسے بہشت کے بارے میں سوچنا کیا ہے، اسے بہشت کے بارے میں سوچنا کیا ہے جسے امام رضا کی رضا نصیب ہوئی. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج چونکہ زیارت امام رضا علیہ السلام کا دن ہے، امام سے منسوب دن ہے، تو امام کی مدح و ثنا کی محفل سجائی ہے ہم نے آپ تمام ناظرین کے لیے. اور دعا گو ہیں آپ سب کے لیے ایک بار پھر تمام ناظرین کے لیے، چونکہ جو ناظرین ہمیں التماس دعا کا کہتے ہیں ہم انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں یاد رکھتے ہیں اور نائب الزیارہ رہتے ہیں. ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہترین لب و لہجے کے مالک، ہندوستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک بہترین مداح جناب میثم رضا زیدی صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے مولا کی کچھ ثنا اگر پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حرم کے خادمین کا جو یہاں بار بار ہمیں ایسا موقع فراہم کرتے ہیں. اور امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے ایک قصیدہ پیش کرتا ہوں ناظرین کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو جہاں آپ پہ قربان میرے مولا رضا، دو جہاں آپ پہ قربان میرے مولا رضا، ہو بیاں آپ کی کیا شان میرے مولا رضا، ہو بیاں آپ کی کیا شان میرے مولا رضا. تو نام تیرا میرے ہونٹوں پہ ابھی آیا تھا، نام تیرا بھی ہونٹوں پہ میرے آیا تھا، مشکلیں ہو گئی آسان میرے مولا رضا. تو آج مجھ پر بھی ذرا نظر عنایت کر دو، آج مجھ پر بھی ذرا نظر عنایت کر دو. ہے بہت قلب پریشان میں مولا رضا، ہے بہت قلب پریشان میرے مولا رضا. تو بادشاہوں سے بھی اعلیٰ ہے مراتب ان کے، بادشاہوں سے بھی اعلیٰ ہے مراتب ان کے، ہیں جو در کے تیرے دربان میرے مولا رضا. تو مجھ کو دنیا کے
طبیبوں سے بھلا کیا مطلب، مجھ کو دنیا کے طبیبوں سے بھلا کیا مطلب ہے، میرے درد کا درمان میرے مولا رضا ہے، میرے درد کا درمان میرے مولا رضا۔ تو جانتے ہو کہ گناہگار ہوں، پھر بھی مجھ کو جانتے ہو کہ گناہگار ہوں، پھر بھی مجھ کو جانتے ہو کہ گناہگار ہوں، پھر بھی مجھ کو آپ نے کر لیا مہمان میرے مولا رضا، آپ نے کر لیا۔ تو گرچہ مشکل تھا بہت آپ کی مدحت کا سفر، گرچہ مشکل تھا بہت آپ کی مدحت کا سفر، آپ نے کر دیا آسان میرے مولا رضا، آپ نے کر دیا آسان میرے مولا رضا۔ تو کفش بردار حرم خادم سلطان عجم، کفش بردار حرم خادم سلطان عجم، خلد میں رہتے ہیں ہر آن میرے مولا رضا۔ تو خواہش دل ہے منور کی نجف پھر جائے، خواہش دل ہے منور کے نجف پھر جائے، پورا ہو جائے یہ ارمان میرے مولا رضا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہترین اشعار آپ تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ جناب میثم رضا زیدی صاحب اور جناب منور صاحب بہت اچھا لکھنے والے شاعر ہیں، ان کا کلام پیش فرما رہے تھے۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اور دعا گو ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ ہمیشہ اسی طریقے سے مولا کی مدح و ثنا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم ایک بار آپ تمام ناظرین کو پھر سے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ستہ حیدر زیدی صاحب، استاد حوزہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خطیب حرم امام رضا علیہ السلام بھی ہیں۔ ہم قبلہ سے زیادہ استفادہ کریں گے کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، محدود وقت کا پروگرام ہوتا ہے۔ بغیر کسی مقدمے اور تمہیدی گفتگو کے قبلہ کی طرف آتے ہیں۔ قبلہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ابتدائی پروگرام میں ہمارے تمام ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیں کہ امام رضا علیہ السلام، چونکہ زیارت امام رضا کا دن ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے امام رضا کی زیارت کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، اگر یہ بیان کرتے چلیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ سبھی سامعین، حاضرین، ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی جانب سے اپنے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب سے نائب الزیارہ بھی ہوں۔ یہ ہمیں توفیق ہے مولا کی جانب سے، اور ہم شکر گزار بھی ہیں امام رضا کے حرم مطہر کی میڈیا ٹیم کے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام رکھتے رہتے ہیں، اور ہمیں بھی، خود بھی، اور آپ سامعین کو اور ناظرین کو بھی
یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ دور ہی سے صحیح لیکن اپنے امام کی خدمت میں پہنچ سکے۔ اسی خدمت میں پہنچنے کا نام ہے زیارت، جیسے کہ سوال اور گفتگو آپ نے سنی ہے۔ امام کی خدمت میں پہنچنے کا نام، چونکہ زیارت زارا یزورو اے لاقا یلاقی، یعنی زیارت کا مطلب دیکھنا نہیں ہے بلکہ زیارت کا مطلب ہے ملاقات کرنا، اور ملاقات ہمیشہ زندہ سے ہوتی ہے، مردوں سے نہیں ہوتی۔ یعنی ہمارے عقیدے میں ہمارا امام زندہ ہے، اور ہم سلام پیش کر کے السلام علیکہ، خود لفظ علیکہ میں خطاب اور حضور کو صاف پیش کرنا چاہتے ہیں کہ امام حاضر بھی ہے اور زندہ بھی ہے، ورنہ علیکہ نہ کہتے۔ بہرحال امام کے فضائل اور زیارت کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ نہ فقط ہمارے یہاں بلکہ خود مخالفین اہل بیت یعنی دوسرے فرق اور دوسرے مذاہب نے بھی اس فضیلتوں کو جمع کیا ہے۔ ایک کتاب خود 8ویں امام کے روزے سے چھپی ہے، امام رضا در روایات اہل سنت، خود حقیر ہی کے ہاتھوں اردو زبان میں ترجمہ ہوا ہے، اور ایران کے کلچر ہاؤس کی جانب سے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی اس کتاب کو دوبارہ چھاپنے کے بعد وہاں کے علماء شیعہ سنی سارے علماء کو یہ تقسیم کی گئی ہے۔ وہ 8 باب ہیں، ایک باب اس میں خود زیارت کا باب ہے۔ پیغمبر اکرم سے ان روایات کو جمع کیا گیا ہے کہ جس کو شیعوں نے بھی نقل کیا ہے، اہل سنت نے بھی، چونکہ کتاب ہی ہے اہل سنت کی روایات میں، تو وہاں پر ایک روایت جو اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، شیعوں نے بھی نقل کی ہے، پیغمبر اکرم اپنی زوجہ جناب عائشہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میرا ٹکڑا عنقریب سرزمین خراسان میں دفن ہوگا، جو اس کی زیارت کرے گا گویا اس نے میری زیارت کی ہے، اللہ کی عرش پر زیارت کی ہے، اور اس کو ایک حج کا ثواب ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ یہ روایت ام المومنین عائشہ سے وہ فوراً کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب آپ کے فرزند کی زیارت میں۔ پہلی چیز تو دیکھیے، عائشہ نے یہ سوال نہیں کہ خراسان کہاں ہے، یہ طوس کہاں ہے، یہ آپ کا بیٹا کون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی عظمت اسی زمانے میں پیدائش سے پہلے ہی لوگوں کے سامنے آشکار ہے۔ جو اعتراض کیا وہ یہ کہ ان کی زیارت ایک حج کا ثواب، جیسے ہی اعتراض کیا فوراً رسول اکرم نے فرمایا ایک نہیں 2 حج کا ثواب۔ کہا یا رسول اللہ 2 حج کا، کہا 2 کا نہیں 3 حج کا ثواب۔ یا رسول اللہ 3 حج کا، کہا 3 کا نہیں 7 حج کا ثواب۔ پھر کہا یا رسول اللہ 7 حج کا ثواب، کہا نہیں 70 حج کا ثواب۔ اب جو پیغمبر نے 70 حج کا ثواب کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ اگر تم اسی طرح تعجب سے پوچھتی رہتی تو میں 700 نہیں 7000 بتاتا۔ تو اب یہاں سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا عظمت فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جو فقط مذہب شیعہ ہی میں نہیں، کہ جس کی باقاعدہ امام موسیٰ کاظم نے ضمانت لی ہے، امام رضا نے ضمانت لی ہے، امام محمد تقی نے ضمانت لی ہے کہ جو میرے باپ کی زیارت عالم غربت میں کرے گا میں اس کا ضامن ہوں، دنیا میں بھی شافی ہوں اور آخرت میں بھی شافع ہوں۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام فضیلتیں پیغمبر اکرم سے روایت ہمارے پاس موجود ہیں، ائمہ تھے۔ اس میں نکتہ دوسرا خود فضیلت کا بھی ہے کہ آپ نے فرمایا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا، یہ ایک عظیم فضیلت ہے، چونکہ پیغمبر اکرم نے ہر کس و ناکس کو اپنا ٹکڑا نہیں کہا ہے۔ اگر شفاف روایات میں دیکھا جائے تو فقط 2 شخصیتیں ملتی ہیں، بعض روایت میں اوروں کے لیے بھی، لیکن فقط معصوم ہستیوں کے لیے، لیکن معصوم میں فقط 2 شخصیتوں کے لیے یہ شفاف لفظ ہے۔ یا تو فرمایا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، یا پھر فرمایا بضعۃ منی ستدفن بارض خراسان، یعنی پیغمبر اکرم یا جناب فاطمہ کو اپنا ٹکڑا بیان کر رہے ہیں یا امام رضا کو۔ تو اس میں یہاں سے 8ویں امام کی فضیلت بھی آشکار ہوتی ہے زیارت کے علاوہ، کہ آپ اتنی فضیلت کے حامل ہیں کہ پیغمبر اکرم جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ 8ویں امام امام رضا کو اپنا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکر گزار ہیں قبلہ ہم آپ کے، اور واقعاً ہمارے تمام ناظرین بھی مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اور قبلہ چونکہ آپ نے زیارت کا ذکر کیا تو حرم امام رضا علیہ السلام نے ہمارے اردو زبان ناظرین جو دنیا کے مختلف گوشوں کنار میں ہیں ان کے لیے زیارت کے کیا فائدے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے جو فوائد ہیں ان کو بیان کیا ہے، ہم تمام ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی نے بڑے تعجب سے پوچھا، مولا 70 مقبول حج کا ثواب؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں
70,000 مقبول حج کا ثواب، اور کتنے ایسے حج ہیں جو قبول نہیں ہوتے، لیکن میرے بیٹے علی رضا کی زیارت ایسے 70,000 حج سے افضل ہے جو بارگاہ الہی میں قبول ہو چکے۔ امام نے مزید فرمایا، جو شخص میرے بیٹے علی رضا کی زیارت کرے یا ایک رات ان کے حرم میں شب بیداری کرے تو گویا اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ راوی کو اور تعجب ہوا، عرش پر خدا کی زیارت کے برابر؟ امام نے فرمایا، ہاں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام اور امامین حسنین علیہ السلام عرش پر ہوں گے اور ہمارے ظاہروں کو اپنے پاس بٹھائیں گے، لیکن میرے بیٹے علی رضا کے ظاہر کا مقام تمام ظاہروں سے بلند و برتر ہوگا۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے فوائد کی ہلکی سی جھلک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زیارت میں بہت سے دنیاوی امید ہے آپ تمام ناظرین نے کلپ سے استفادہ کیا ہوگا۔ قبلہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ کرامات اور فضائل امام کے آپ اگر ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت عمدہ سوال ہے امام کے فضائل اور کرامات۔ امام کے فضائل و کرامات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک آپ کی زندگی کے فضائل و کرامات جو آپ کی زندگی میں آپ کے وجود مقدس سے دنیا والوں کے لیے آشکار ہوئے ہیں، اور ایک آپ کی شہادت کے بعد فضائل و کرامات۔ لہذا زندگی میں کرامات زندگی میں بھی دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک وہ کہ جو آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہیں، کہ جس میں آپ کو عالم آل محمد کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ امام کی ولادت کے بعد نہیں، بلکہ روایات معصومین میں آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے القاب میں سے عالم آل محمد ہے۔ تو ظاہر خود آل محمد کا علوم آل محمد جو کائنات کے تمام علوم سے اشرف ہے، افضل ہے اور افتخار ہے، کہ علوم آل محمد کی میں ایک مثال یہ دوں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے عالم ایک جگہ ہے افضل من انبیاء بن اسرائیل، یا کم سے کم ہے کا انبیاء بن اسرائیل۔
جس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، شیعوں نے بھی، یعنی پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں، مانند ہیں، اور ایک جگہ ہے افضل من انبیاء، ان سے افضل ہیں۔ تو جب اس امت کے عالم علوم آل محمد حاصل کر کے انبیاء کی برابر یا انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں، تو جو عالم آل محمد ہو، امام کا فرمان ہے نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون، یہ مجتہد، یہ مراجع کچھ بھی ہو جائیں ان کے مقابل میں متعلم ہے۔ تو جب یہ متعلم انبیاء بنی اسرائیل کے کم سے کم برابر ہے، اگر افضل نہ ہو کم سے کم برابر ہے، تو پھر عالم آل محمد کا کیا مقام ہوگا؟ یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ لفظ رؤوف، امام رضا علیہ السلام کے القاب میں سے جو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ائمہ طاہرین کی زبان پر آپ کے لیے لفظ رؤوف آیا ہے۔ خود امام مہربان، امام رؤوف، اب ظاہر ہے یہ اتنا عظیم لقب ہے کہ یا تو خود خداوند عالم کے لیے ہے رؤوف الرحیم، قرآن کریم میں چند مقامات پر یہ اللہ کے لیے آیا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں کے لیے رؤوف ہے، یا پھر امام رضا کا خصوصی لقب ہے رؤوف۔ اب ظاہر ہے یہیں سے فقط تطبیق ہی سے اس لقب کی عظمت ظاہر ہے، اور لقب کی عظمت ظاہر ہونے کے ساتھ اس صاحب لقب کی عظمت ظاہر ہے کہ ظاہر ہے جو اتنی عظیم ہستی کا حامل ہو کہ یا وہ القاب خداوند عالم کے لیے ہے رؤوف، یا پھر ہمارے امام رضا کے خصوصی القاب میں سے ایک لقب ہے رؤوف۔ یہ امام کی زندگی۔ اس کے علاوہ خود زندگی میں، ظاہری زندگی میں بھی، مثلا میں ایک فضیلت کی طرف رخ کروں، امام کا ایک اور لقب ہے ضامن، جس کو خصوصاً ہمارے بر صغیر میں یہاں ایرانی میڈیا میں بھی اکثر گفتگو جب کرتا ہوں، اور ہم سے ایرانی سوشل میڈیا یا ایرانی ان کے ٹی وی چینلز وغیرہ کوئی امتیازی گفتگو کرتے ہیں، تو میں اس نقطے کو ضرور لے کے آتا ہوں کہ امام رضا آپ کے یہاں پہ ہیں، لیکن اس عنوان سے جتنا ہماری قوم امام رضا کو یاد کرتی ہے، اپنے جوانوں کے بازوؤں پہ امام ضامن باندھتی ہے، اپنے مسافروں کے لیے امام ضامن تیار کرتی ہے، حج و زیارات پہ جاتے ہیں ان کے بازوؤں میں امام ضامن باندھا جاتا ہے، اتنا امام ضامن آپ بھی اس لقب سے استفادہ نہیں کرتے۔ آپ کے یہاں ضامن آہو کے قصے بہت مشہور ہیں، لیکن اس سے جو استفادہ بر صغیر کی قوم کر رہی ہے کہ آج تک ہمارے معاشرے میں امام رضا کو امام ضامن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ آپ کی زندگی کی ایک عظیم فضیلت ہے کہ جو واقعہ ظاہراً ایک آہور ہرن کو بچانے کا واقعہ ہے، جو تاریخ میں مفصل طور سے موجود ہے، جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ لفظ ضامن کا مل جانا ہمارے لیے ایک شرف ملا ہے، اور ہم امام رضا کو اپنا ضامن دنیا میں بھی سمجھتے ہیں، اور اپنے بازوؤں پر امام ضامن باندھتے ہیں، اور امام رضا کو اپنا ضامن آخرت کے لیے سمجھتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ، امید نہیں یقین کے ساتھ، کہ اس دنیا میں بھی امام رضا ہمارے ضامن ہیں، اور یقیناً آخرت میں بھی امام ہی ہماری شفاعت فرمائیں گے اور وہی ہمارے ضامن۔ تو یہ بہرحال زندگی۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں شہادت کے بعد بھی، تو باقاعدہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہاں پہ امام رضا کا ایک صحن باقاعدہ باب المراد، اور پورے صحن میں باقاعدہ مومنین جو لا علاج اور ایسے ایسے لا علاج کہ جن کے دنیا کے ڈاکٹروں نے باقاعدہ جواب دے دیا ہے کہ اس مرض کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے ایسے مریض باقاعدہ کتابوں میں درج ہے، مفصل کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں کرامات امام رضا کے نام پر، اور وہاں پہ باقاعدہ ایسے مفصل واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹروں نے لا علاج کرنے کے بعد واپس کر دیا ہے مریض کو، مریض اپنی مکمل نا امیدی کے ساتھ دنیا کے ڈاکٹروں سے، اپنی مکمل امید کے ساتھ الہی ڈاکٹر کے پاس، الہی طبیب کے پاس آئے ہیں، اور امام کے اس پنجرے فولاد میں، اس باب المراد میں، اس جگہ پر آنے کے بعد اپنے آپ کو باندھا ہے، اور باندھنے کے بعد امام سے ایسی شفا لی ہے کہ پھر دوبارہ ڈاکٹر نے چیک کیا ہے تو بتایا اس کو یہ مرض تھا ہی نہیں۔ کینسر کے مریض آئے ہیں، مادرزاد نابینائیں ہیں، یا بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے ایسے مریض ہو گئے ہیں جس کا علاج نہیں ہوا ہے، بعد میں ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا ہے کہ اس کو یہ مرض تھا ہی نہیں، ایسا ختم ہوا ہے کہ اصلاً ہو ہی نہیں۔ یا اس کے علاوہ بھی باقاعدہ اہل سنت، شیعہ، ہر قوم کے فرقے جو کرامات امام رضا میں ہیں، شفا لینے کے لیے یہاں پہ آتے رہتے ہیں، باقاعدہ مفصل کتابوں میں واقعات درج ہے کہ جس کو بیان کرنے کی اگرچہ گنجائش نہیں ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام امام ضامن ہے، خود ضامن ہی میں شفا بھی ہے اور شفاعت بھی ہے، دنیا میں شفا ہے اور آخرت میں شفاعت ہے، لہذا ہم آپ سب کے لیے
اپنے لیے بھی اور تمام مومنین حاضرین و سامعین کے لیے یہیں مولا کے دربار میں ملتجی ہیں کہ انشاءاللہ سب کی مشکلات کو برطرف فرمائیں گے اور سب کی شفا بھی اور شفاعت بھی امام رضا کے حوالے ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ، واقعاً جو آپ نے گفتگو فرمائی، امید ہے ہمارے تمام ناظرین جو پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں استفادہ کر رہے ہوں گے اور فیضیاب ہو رہے ہوں گے اس چشمے سے علم کے، اور واقعاً ہم تو قبلہ کے سے استفادہ کرتے رہتے ہیں مشہد مقدس میں۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، مولا ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے شاد و آباد رکھے اور سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے ہم آپ سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بارگاہ امام رضا میں وہ تمام ناظرین جو کمنٹ کر رہے ہیں التماس دعا کے لیے، اور مولا کی بارگاہ میں وہ جو مریض حضرات ہیں اور التماس دعا مسلسل پیام کے ذریعے ہمیں التماس دعا کا کہتے ہیں، بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا کو اور نائب الزیارہ ہیں آپ سب کے لیے۔ اور میں جاتے جاتے پروگرام کے آخری حصے میں فقط قبلہ سے، چونکہ کرونا کی وبا بر صغیر میں بہت بڑھ چکی ہے اور پھیل رہی ہے، قبلہ دعا بھی فرمائیے گا ان تمام مریضوں کے لیے جو التماس دعا کہتے ہیں، اور کیا پیغام ہے امام رضا کا امت کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے، اگر جاتے جاتے اختتام پروگرام میں، اور دعا بھی اختتام پروگرام میں آپ فرمائیے گا۔ وہ تمام ناظرین جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور ہمیں التماس دعا کا کہتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا۔ جی ہاں، الحمدللہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے پیغامات بہت زیادہ ہیں، اخلاقی پیغام بھی ہیں، فقہی احکام اور ہر اعتبار سے، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اسی پیغام کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام رضا علیہ السلام نیشاپور یعنی مدینے سے خراسان تشریف لائے تو تمام امت مسلمہ نے امام رضا کا استقبال کیا اور امام سے چاہا کہ آپ ہمیں کوئی پیغام دیں۔ تو اب ظاہر ہے جب خود امام کا انتخاب شدہ پیغام ہے، امام نے سلسلے سند اپنے سے لے کر اپنے آبا و اجداد کو سب کو یہ کے بعد دیگر تذکرہ کیا، پیغمبر اکرم اور پیغمبر اکرم سے لوح محفوظ اور خدا تک، اور لے جانے کے بعد فرمایا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ یہاں پہ اس حدیث کو بعنوان سلسلۃ الذہب شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، اور انتہا یہ ہے سلسلۃ الذہب، سنہرا سلسلہ، گولڈن سلسلہ، سلسلہ ذہب، چونکہ اس سلسلے میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے، خدا تک سارے کے سارے سلسلے سند حدیث میں سب معصوم ہیں۔ لہٰذا خود احمد ابن حنبل اہل سنت کے 4 اماموں سے ایک امام ہے احمد ابن حنبل، جس سے حنبلی فرقہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سلسلے سند ایسا عظیم سلسلہ سند ہے، سلسلہ ذہب، کہ اگر کسی مجنون پر، کسی ایسے پر جس کے پاس عقل نہ ہو، اس پر پڑھ دیا جائے تو اس کو بھی شفا مل جائے گی اور عاقل ہو جائے گا۔ یعنی امام حنبل کا جملہ ہے یہ۔ لہٰذا خود امام نے پیغام کیا دیا ہے؟ پیغام دیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی، جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ یہ خداوند عالم کی حدیث، جس کو حدیث قدسی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ امام نے پھر اپنے سر اقدس کو اماری سے باہر نکالا اور فرمایا بشروطہا وانا من شروطہا۔ یہی اصل پیغام ہے۔ چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو ظاہر واضح ہے، اصل پیغام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا قلعہ ضرور ہے، لیکن اس قلعے میں وارد ہونے کے لیے، عذاب الہی سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ولایت اہل بیت کو رکھا جائے۔ انا من شروطہا، میں اس کی شرطوں میں سے ہوں، یعنی ہماری ولایت، یعنی ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کے بغیر لا الہ الا اللہ ناقص ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی قبولیت کی شرط ولایت ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کے یہاں ولایت ہے، خداوند عالم اس ولایت میں اور اضافہ فرمائے، اور جن لوگوں کے یہاں یہ ولایت نہیں ہے، وہ قلعہ الہی میں داخل ہونے کے لیے خدا ان کو توفیق دے کہ اس ولایت میں داخل ہو جائیں، تاکہ یہ شرط ان کی تکمیل کی ہو اور انشاءاللہ ایمان و اسلام کامل ہو جائے۔ لہٰذا یہیں پر ہم امام رضا کے اس پیغام کے ساتھ ساتھ دعا گو ہیں، چونکہ امام کے روزے میں موجود ہیں، لہٰذا پروردگار سے ملتجی ہیں اس مقدس مقام کے صدقے میں، اس صاحب قبر کے صدقے میں، امام رضا کے طفیل میں، پالنے والے جو مومنین، جو لوگ بھی ملتمس دعا ہیں، ان سب کی اپنی اپنی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے جو مومنین مریض ہیں ان کو شفاء عاجل و صحت کامل عطا فرما۔ پالنے والے جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پالنے والے جو اس مرض میں، جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، گرفتار ہیں، یا کم سے کم خوف میں ہیں، یا کم سے کم کچھ بھی نہ ہو تو دنیا میں چونکہ پھیلی ہوئی ہے، پروردگار تجھے اپنی حجت کا واسطہ ہے، اس وبا، اس بلا کو دنیا سے ختم کر دے۔
لوگوں میں وہی دوبارہ سے امن و امان اور سکون کی پھر دوبارہ سے دنیا قائم کر دے جیسے پہلے اس مرض سے پہلے امن و امان موجود تھا۔ اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ پروردگار یہ سارے کے سارے راستے کھلتے ہوئے مومنین اپنی مولا کی زیارتوں سے مشرف ہو سکیں، حج و زیارت سے مشرف ہو سکیں، اور خصوصاً اپنے آخری اس حجت کی زیارت سے بھی مشرف ہوں کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سبت حیدر زیدی صاحب، جو بہترین خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ امید ہے آپ تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا۔ ہم شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اور قبلہ اسی طریقے سے ہم چاہیں گے کہ آئندہ پروگراموں میں بھی ہمارے تمام ناظرین کو اسی طریقے سے فیضیاب فرمائیں قبلہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نیا پروگرام لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء